امریکہ کا ایران پر نیا حملہ۔ صبح خوزستان کے شہر ماشہر میں زرعی پانی کی پمپنگ سٹیشن پر حملے میں ایک شخص جاں بھاگ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ خوزستان کے ڈپٹی گورنر برائے سیکیورٹی ولی اللہ حیدری کے مطابق جاں بھاگ شہری پمپنگ سٹیشن کا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ سیرک، بندر عباس، جزیرہ کشم اور جاسک میں بھی دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ آپریشن کا مقصد تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت ختم کرنا ہے۔ بحرین میں ایرانی حملے کے پیش نظر سائرن بجنے لگے۔ وزارت داخلہ کی شہریوں کو انتہائی ضرورت کے علاوہ مرکزی شاہراہوں کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ یکم مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جرنیلز پر سنگین الزامات۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی فوجیوں کے حوالے سے لکھا کہ فوجی قیادت کو علم تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ وارننگ کے باوجود بار بار نظر انداز کیا گیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلی تحقیقات میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی نہیں کی۔ ایرانی کل ایک معاہدے پر متفق ہوئے پھر اس سے نکل گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک اور دعویٰ۔ ایک ٹی وی نیوز میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک بہترین معاہدہ تھا۔ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی کو بیمار ذہنیت والے لوگ قرار دے دیا۔ کہا، ہم نے رات کو ایران پر بمباری کی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سران ٹنگی میں تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 4 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن شوبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شوبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں بلکہ پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کے رکن ممالک کے خواتین وزراء کی عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا، ایک عورت پر سرمایہ کاری دراصل آنے والی نسلوں پر سرمایہ کاری ہے۔ حکومت خواتین کی تعلیم اور کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام نے 1400 سال قبل خواتین کو عزت، وقار اور بنیادی حقوق دیے تھے۔ خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ با اختیار خواتین کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ غزہ کی خواتین اور بچے ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین بھی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کا شکار ہوئیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق سے ایران کے نائب صدر برائے خواتین و خاندانی امور ڈاکٹر زہرا بہروز آذر سے ملاقات۔ ڈاکٹر زہرا نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار، ثالثی اور سہولت کاری کی کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ K2 ایئر ویز کارگو طیارہ حادثہ ایئرکرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی کی کراچی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ ان کے بیٹے رافع صدیقی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جہاز کے کیپٹن رضوان ادریس کی غائبانہ نماز جنازہ ان کے بیٹے حاشر رضوان نے پڑھائی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایمریٹس ایئر لائن کے کارگو طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ انجن میں خرابی کے بعد جاپان سے دبئی جاتے ہوئے طیارے کا رخ کراچی ایئرپورٹ کی جانب موڑا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت گفتار حسین کا کہنا ہے، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہوئی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو قانون کے مطابق کالعدم قرار دیا گیا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس DIG مسعود کاشفی کا کہنا ہے کہ شہریوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ریاست کے مفاد میں قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے گی۔ IG آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت کا دورہ میرپور مختلف بازاروں میں گئے اور عوامی مسائل سنے۔
گلگت بلتستان ضمنی انتخابات GBA 15 دیامبر 1 میں تھکلوشی فیملی پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ پولنگ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول۔ آزاد امیدوار محمد دلپذیر کو 114 ووٹ ملے، مجموعی طور پر 6023 ووٹ لے کر کامیاب۔ JUIFA کے مفتی ولی الرحمان، پیپلز پارٹی کے بشیر احمد، نون لیگ کے انجینئر عبد الواجد ہار گئے۔ حلقہ GBA 17 دیامبر 3 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد نسیم 10,421 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ JUIFA کے حاجی رحمت خالق دوسرے، آزاد امیدوار مولانا عبد الکریم تیسرے اور نون لیگ کے ڈاکٹر محمد زبان تیسرے نمبر پر رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن کے لیے ڈیجیٹل میکنزم کا جائزہ۔ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب۔ ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی قرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خورنوش، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ چیری 900 روپے، لیچی کی 645 روپے کلو میں فروخت جاری۔ سیب کی فی کلو قیمت 230 روپے، کیلا فی درجن 200 روپے میں دستیاب۔ آم انور رٹول 350 روپے، سفید چونسا 260 روپے کلو میں بکنے لگا۔ آلو بخارا 390 اور آڑو کی 255 روپے فی کلو فروخت جاری۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لہسن 304 روپے، ادرک 348 روپے کلو میں بکنے لگا۔ شملہ مرچ 220 روپے، بھنڈی 95 روپے فی کلو میں دستیاب۔ ٹماٹر 300 روپے، آلو 160 روپے اور سبز مرچ 112 روپے کلو میں فروخت۔ فیصل آباد میں آٹا 20 روپے کلو مہنگا، 120 روپے کلو والا آٹا 140 روپے تک پہنچ گیا۔ LPG ایک روز کے دوران 40 روپے کلو مہنگی۔ لاہور کے بازاروں میں 360 سے 450 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ LPG کی سرکاری قیمت 241 روپے 43 پیسے فی کلو مقرر۔ حکومتی نرخوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار۔ کراچی کے شہری یہاں رہنے اور حالات کا مقابلہ کرنے پر تمغوں کے حقدار ہیں۔ اداکارہ عائشہ عمر کا شہر کے ناقص بنیادی ڈھانچے پر تشویش کا اظہار، کہا ٹوٹی پھوٹی اور آلودہ سڑکوں پر سفر کرنا، ٹریفک جام میں گھنٹوں پھنسے رہنا، گھروں میں گیس اور بجلی کی محدود فراہمی، ہر وقت لوٹ مار کا خوف ہے۔ سخت محنت کے بعد تمام ٹیکسوں کی ادائیگی اور معیشت میں اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود لڑو یا بھاگو والی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو مارکہ حق وقت سے اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کا سندھ طاس معاہدے پر ریلی سے خطاب، کہا بلاول بھٹو نے مودی سے کہا تھا اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو ہمارا خون بہے گا۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر کے مودی نئی جنگ چھیڑنے کا آغاز کر رہا ہے۔ دریائے سندھ کے پانی سے پورا ملک مستفید ہوتا ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے جاری رہیں گے۔ بھارت نہیں سمجھتا تو ریاست کو ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ جھنگ، اوکاڑا اور خانیوال میں موسلادھار بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی۔ نشیبی علاقے زیرآب، شورکوٹ، کمالیہ، جہانیہ، میاں چنو شہر اور گرد و نواح میں بھی خوب بادل برسے۔ گلیوں میں پانی جمع، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔